مجھے شروع سے ہی پینٹنگز اور اسکیچز بنانے کا بہت شوق تھا۔ میرا کمرہ ہی میری ساری دنیا تھی، میری ساری کائنات اس کمرے کے اندر تھی، اور کمرے سے باہر میں سب کے لیے صرف ایک نفرت کا باعث تھا۔ میرے والدین سے میرا رشتہ بس یہاں تک تھا کہ ان کی ایک تصویر میرے کمرے میں لگی ہوئی تھی، وہیں سے دیکھ کر مجھے یہ پتا تھا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی تک میں اپنے ددیال کے رحم و کرم پر پلا تھا، اس لیے وہ ہر وقت اس بات کا احساس مجھ پر جتاتے رہتے تھے۔ سبھی مجھ سے نفرت کرتے تھے، اس لیے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کی غلامی کی حامی نہیں بھری تھی، نہ ہی کبھی کسی کی بات مانی تھی۔ جیسے ہی میری عمر 15 برس کی ہوئی، میں نے اپنی پہلی پینٹنگ بھیجی تھی، جو کہ اچھی خاصی مہنگی بکی تھی۔ یہ گھر میرے ماں باپ کا تھا، اور وہ مجھے 15 سال کی عمر میں ہی ملا تھا۔ اس سے پہلے تو گھر کا اسٹور روم میرا کمرہ تھا، جسے کچھ صاف ستھرا کر کے مجھے وہاں پھینک دیا گیا تھا، کسی یتیم اور لاوارث کی طرح۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، اس لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بس یہ ہوا تھا کہ مجھے اسکول بھیجا جاتا تھا۔ میری چچیاں مجھ سے اپنے اپنے بچوں کے کام کروانے کے لیے مجھ پر آرڈر جھاڑتی رہتی تھیں۔ پہل تو میں چپ رہتا تھا، کام بھی کر دیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود میری شکایتیں ہی لگتی تھیں۔ چچا رات کو دکانوں سے آتے، میرے کان کھینچتے، کہنے لگتے کہ سیف تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو۔ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے میں اس سے واقف نہیں تھا۔ ہاں، لیکن جب چاچی اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تو میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میری بھی ماں ہوتی، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، میرا بھی باپ ہوتا جو مجھ سے پیار کرتا، میری فرمائشیں پوری کرتا۔ میں اپنا ہر کام، اپنا ہر درد کینوس پر رنگوں سے بنا دیا کرتا۔ جب میں کوئی تصویر بنا رہا ہوتا تو ارد گرد کی کوئی بھی ہوش نہیں ہوتی تھی مجھے۔ کبھی کبھی آنسو بہاتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ پہلے تو میری کلاس میں کسی کا بھی دل چاہتا پینٹنگ کا تو وہ میری تصویر خرید لیتا۔ اسکول میں ہونے والے پینٹنگ کے کمپٹیشن میں میں سب سے اول نمبر پر آتا تھا۔ وہیں سے میری یہ الگ پہچان سی بن گئی۔ اس کے علاوہ میں نے BBA کیا تھا، ایک جاب بھی کر رہا تھا، لیکن پھر بھی سب کو میں نکما ہی لگتا تھا، کیونکہ میں اپنے چچا کے ہاتھ میں اپنی تنخواہ نہیں رکھتا تھا۔ بچپن میں ان کے بچوں کے مارے گئے تھپڑ کا جواب میں نے 2 تھپڑ مار کر دیا تھا۔ پھپھو کے بچے بھی جب گھر پر آتے تو میرا سلوک ایسا ہی ہوتا تھا۔ میرے 3 چچا تھے، والد میرے سب سے بڑے تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ ٹوٹل 4 بھائی تھے اور بہنیں 2 تھیں۔ ایک بہن بیرون ملک میں رہتی تھی، جن کو تو میرے نام سے بھی نفرت تھی۔ کہتی تھی یہ پیدائشی منحوس تھا، جبھی ہمارے بھائی اور بھابھی مر گئے۔ اول تو وہ پاکستان بہت کم آتی تھیں، اگر آتی تھیں تو کہتی تھیں کہ سیف میرے سامنے نہ آیا کرے، اسے دیکھ کر مجھے اپنے مرحوم بھائی کی یاد آنے لگتی ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مرحوم بھائی کی میں آخری نشانی ہوں۔ کوئی سینے سے لگا کر دیکھے، شاید بھائی کی کمی کا تھوڑا احساس کم ہو جائے۔ یہی چیز میرے اندر بہت سارے خلا پیدا کر چکی تھی۔ میرا کمرہ کافی بڑا اور کشادہ تھا، اور تھا بھی چھت پر۔ پوری چھت پر بس میرا ایک کمرہ تھا، اور باقی کی چھت خالی تھی، جہاں زیادہ تر میں ہی رہتا تھا۔ وہاں چھوٹا سا کچن بنا رکھا تھا، جہاں میں اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتا تھا۔ ایک الگ دنیا تھی جو میں نے بسا رکھی تھی۔ میں تھا اور میری پینٹنگز تھیں۔ اب جب بھی آرٹ گیلری میں پینٹنگ کا ایگزیبیشن ہوتا تو سب سے مہنگی میری بنائی گئی تصاویر بکتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے اس میں درد نظر آتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے، آنسو دیکھتے ہیں تو آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں۔ اس بار بھی جب مجھے پتا چلا کہ چھوٹی پھپھو نسیمہ یہاں پر اپنی بیٹی لائبہ کے ساتھ آ رہی ہیں تو میں نے سوچ لیا تھا کہ سلام کرنے کے لیے بھی نیچے نہیں جاؤں گا۔ میرے دادا کا بہت بڑا گھر تھا، نیچے بہت بڑا لان بنا ہوا تھا، ڈبل اسٹوری کا بنگلہ تھا، اور اس سے اوپر ایک چھت جہاں صرف ایک کمرہ میرا بنا ہوا تھا۔ نیچے شور کی آواز آئی تو میں سمجھ گیا کہ پھپھو اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہیں۔ میں چھت کی اس دیوار کی جانب چلا گیا جہاں نیچے لان نظر آتا تھا۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو پورچ میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ پھپھو اور لائبہ نیچے اترے۔ پہلی بار میں نے لائبہ کو دیکھا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو بچپن میں ہی دیکھا تھا۔ کافی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن میں نے نظر بدل لی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون ہے اور کیا ہے۔ میرے کزن گاڑی سے سامان اتار رہے تھے، پھپھو سب کے گلے مل رہی تھی۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔
میں نے ایش ٹرے میں سگریٹ بجھائی اور دوبارہ سے اپنی پینٹنگ مکمل کرنے لگا۔ چند دن بعد مجھے چھت پر کسی کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں پینٹنگ کرنے میں بے حد مصروف تھا۔ پہلے تو چھت پر کوئی نہیں آتا تھا کیونکہ میرے سڑیل مزاج سے ہر شخص مجھ سے دور رہتا تھا۔ میں حیران تھا کہ چھت پر کون ہے جو اس طرح سے ہنس رہا ہے۔ اس کی ہنسی کی آواز میرے کام میں مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو ہاتھ میں کبوتر پکڑے وہ اس کبوتر سے باتیں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ پہل تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں یوں ہی پینٹنگ مکمل کروں، لیکن مجھے خاموشی چاہیے تھی۔ میں ڈوب کر پینٹنگ کرتا تھا، اپنی سوچ کو تصویر میں اتارتا تھا، اس لیے مجھے خاموشی چاہیے ہوتی تھی۔ پرسکون ماحول میری ضرورت تھی، جس پر بار بار لائبہ کی ہنسی مجھے میرے کام میں منہمک نہیں ہونے دے رہی تھی۔ مجھے غصہ بھی بہت جلدی آتا تھا۔ میں نے اپنا برش وہیں پھینکا اور دروازہ کھول کے باہر آ گیا۔ وہ چھت پر بیٹھے کبوتروں کو باری باری پکڑ رہی تھی، دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم رہی تھی، ان سے باتیں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی اور پھر ہوا میں اڑا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، اے لڑکی۔ میرے یوں مخاطب کرنے پر وہ یوں اچانک سے پلٹی، بے ساختہ مجھے دیکھ کر گھبرا کر 2-4 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی، آپ کون؟ میں نے کہا، بھوت۔ میرے منہ سے یہ سن کر وہ کچھ گھبرائی۔ میں نے کہا، چلو ہو گیا میرا تعارف، نیچے جاؤ، خبردار جو دوبارہ مجھے چھت پر نظر آئیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر پینٹنگ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرا دروازہ بڑی زور سے کھٹکا۔ میں نے دروازہ کھولا تو لائبہ کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی، یعنی کہ میری پھپھو۔ مجھے بڑے غصے اور نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ڈانٹنے کی؟ شاید تم بھول رہے ہو کہ ہمارے رحم و کرم پر تم پل رہے ہو۔ مجھے پھپھو کی بات لگی تو بڑی بری، کیونکہ ان کے رحم و کرم کا احسان مجھے لیے ہوئے وقت گزر گیا تھا۔ پھر کہنے لگی، اصل میں تمہاری رگوں میں تمہاری ماں کا گندا خون گردش کر رہا ہے، وہ تو اثر دکھائے گا ہی نا۔ یہ سن کر میں اپنے آپے سے باہر ہوا تھا۔ میرے والدین کی لو میرج ہوئی تھی۔ میری والدہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ میری یہ پھپھو اپنے بڑے بھائی کے لیے اپنی دوست لانا چاہتی تھی، لیکن میرے والد نے منع کر دیا کیونکہ وہ میری والدہ کو پسند کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ پھپھو کی دوست نے یہ بات ایسی دل کو لگائی کہ خودکشی کر لی۔ وہ اس بات کا الزام بھی میری ماں کو ہی دیتی تھی۔ میرے والدین کی حادثاتی موت پر بھی میں نے سنا تھا کہ اس نے صرف اپنے بھائی کے جانے کا غم منایا تھا۔ میری ماں کے جانے پر اسے کوئی افسوس نہ تھا، اور مجھ سے نفرت کی شاید وجہ کچھ یہ بھی تھی کہ اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو کھویا تھا۔ جب اس نے میری ماں کے بارے میں یہ کہا تو میں نے کہا کہ پھپھو، آج تو آپ نے کہہ دیا ہے، دوبارہ میری ماں کو کچھ مت کہیے گا۔ وہ کہنے لگی، کیا کر لو گے تم؟ بتاؤ مجھے۔ میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بہت کچھ کر لوں گا۔ میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے نہ کوئی ملتا جلتا ہے نہ بات کرتا ہے۔ میری ایک الگ دنیا ہے، مجھے اسی میں رہنے دیں تو بہتر ہے۔ اپنی بیٹی سے کہیں یہاں مجھے دوبارہ نظر نہ آئے۔ وہ کہنے لگی، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ میں نے کہا، میرے باپ کا ہی ہے۔ میرے سخت لہجے کو سن کر کہنے لگی، تم ہو ہی بدتمیز۔ پھر لائبہ کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بدتمیز کے منہ لگنے کی۔ یہ کہہ کر وہ اسے نیچے لے گئیں۔ میں نے بھی شکر کیا تھا کہ جان چھوٹی۔ صبح میں آفس چلا گیا۔ میں کمرہ لاک کر کے نہیں جاتا تھا کیونکہ اوپر کوئی آتا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی میرے کمرے میں کوئی بہت سے خزانے رکھے تھے کہ کوئی چرا لیتا۔ بہرحال جب میں آفس سے واپس آیا تو مجھے لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں حیران تھا کہ میرے کمرے میں بھلا کون آ سکتا ہے۔ میں نے دروازہ کھولنے کے بجائے کھڑکی ذرا سی کھول کر دیکھی تو لائبہ میرے کمرے میں کھڑی میری بنائی گئی تصاویر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سارے اسکیچز وہیں پہ پڑے تھے۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ستائش تھی۔ اس کے بعد جو حرکت اس نے کی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میری کرسی پر بیٹھ کر کینوس پر لگی پینٹنگ کو رنگوں سے بھرنے لگی۔ یہ دیکھ کر جلدی سے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا، لائبہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ میرا اتنا کہنے پر وہ بری طرح سے ڈری۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے برش سے
میری ساری پینٹنگ کا ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ مجھے اس وقت اتنا غصہ آیا جو کہ ناقابل برداشت تھا۔ بڑی محنت سے میں یہ پینٹنگ بنا رہا تھا جو مجھے ایگزیبیشن میں لگانی تھی، اور اس نے ستیہ ناس کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کا بازو زور سے پکڑا اور دبانا شروع کر دیا۔ وہ کراہنے لگی، کہنے لگی سیف بھائی میرا ہاتھ چھوڑے۔ میں نے کہا بے وقوف لڑکی، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میری ساری پینٹنگ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی مجھے پینٹنگ آتی ہے، میں تو صرف رنگ بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، میری چیزوں کو چھیڑنے کی؟ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ میں صرف اسے دھمکا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پھپھو بھی اوپر ہی ہیں اور ہماری آدھی ادھوری بات سن کر نہ جانے اسے کون سا رنگ دے دیا۔ فوراً سے میرے کمرے میں داخل ہوئیں، اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھ سے چھڑوایا اور زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ یہ دیکھ کر لائبہ تو حیران ہوئی ہی تھی، میں تو بت بن گیا۔ پھپھو مجھے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ میں جانتی ہوں تمہاری رگوں میں ایک گھٹیا ماں کا خون گردش کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری بیٹی کو کوئی بھی نقصان پہنچاؤ گے۔ میں نے کہا میں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے؟ میں نے اسے کیا کہا ہے؟ بلکہ اس نے تو میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ ایک اور تھپڑ پھپھو نے میرے منہ پر مارا۔ کہنے لگی ساری باتیں سن چکی ہوں میں، تم اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہ رہے تھے اور وہ تم سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، اور تم کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ اپنے ناپاک ارادے اپنے پاس رکھو۔ اب اگر تم نے لائبہ کو میلی نظر سے بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لائبہ کہنے لگی امی یہ بات نہیں تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھپھو کہنے لگی تم چپ رہو، تم ابھی بچی ہو، تمہیں نہیں پتا یہ کیسا غلیظ شخص ہے، جبھی تو کوئی اسے منہ نہیں لگاتا، تبھی تو کوئی اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے پلانے اپنے گھر میں رکھنے تک کا روادار نہیں، اکیلا پڑا ہوا ہے چھت پر کسی مردار کی طرح۔ میں نے کہا پھپھو بس، اس سے زیادہ ایک لفظ بھی آپ نے منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کہنے لگی کیا کر لو گے تم؟ دیکھو مجھ سے الجھنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گی۔ شور شرابے کی آواز سن کر لائبہ نیچے بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد میرے سارے چچا چھت پر آ گئے، چچیاں بھی تھیں، میرے کزنز بھی تھے۔ یہ سب تماشا دیکھ کر وہ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، تو پھپھو کہنے لگی کہ اس نے لائبہ پر گندی نظر ڈالی ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن نہیں، میری بات پر تو کسی نے بھروسہ نہیں کیا، مجھے سب برا بھلا کہنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم اپنے بھائی کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ دھکے دے کر نکال دیں گے۔ صرف لائبہ جانتی تھی کہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس وقت وہ بھی چپ تھی۔ سب نیچے جا چکے تھے۔ میں اس قدر غصے اور اشتعال میں تھا کہ میں نے سامنے کینوس پر لگی پینٹنگ کو پوری طرح سے نوچ کر پھاڑ دیا۔ میں اب سوچ چکا تھا کہ اس بار میں چپ نہیں رہوں گا۔ مجھ پر اور میرے کردار پر اس قدر نیچ قسم کا الزام لگایا ہے، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ 15 دن گزر گئے، سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، لیکن میرے اندر کی لگی ہوئی آگ مزید بھڑکنے لگی تھی۔ میں اس وقت بھی چھت کی بیرونی دیوار کی جانب کھڑا تھا، جہاں سے نیچے کا لان صاف دکھائی دیتا تھا۔ لائبہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی، پینسل اور اسکیچ بک پکڑے، چھوٹی کزن کو سامنے بٹھائے اس کی تصویر بنا رہی تھی۔ اسکیچنگ وہ اچھی کر رہی تھی، لیکن کافی غلطیاں ہوئی تھیں، اور سامنے بیٹھی 12 سالہ میرے چچا کی سب سے چھوٹی بیٹی اکتاہٹ کا شکار تھی۔ کہنے لگی لائبہ باجی آپ نے کب سے مجھے بٹھا رکھا ہے، مجھے نہیں بنوانی اپنی تصویر۔ لائبہ کہنے لگی سیدھی بیٹھی رہو، ٹیڑھے منہ بناؤ گی تو تصویر بھی ایسی بنے گی۔ پھر کہنے لگی کہ دیکھ لینا، ایک دن میں سیف بھائی سے زیادہ اچھی پینٹر بنوں گی، پھر انہیں بتاؤں گی کہ لائبہ کسی سے کم نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اچانک سے اس کی نظر مجھ پر پڑی اور مجھ سے گھبرا کر اس نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ پہلی بار میں نے اسے پکارا تھا۔ میں نے کہا لائبہ۔ وہ جو گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اوپر آؤ۔ نفی میں سر ہلا کر وہ اندر چلی گئی، وہ اوپر نہیں آئی۔ اگلے روز میں جب آفس سے واپس آیا، اپنی موٹر سائیکل پورچ میں کھڑی کی، تب بھی وہ میری کزن کو سامنے بٹھائے اپنی ادھوری تصویر مکمل کر رہی تھی۔ میں لاؤنج میں جانے کے بجائے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔
سامنے میری کزن مجھے دیکھ کر اٹھ کر اندر بھاگ گئی کیونکہ سبھی مجھے ناپسند کرتے تھے۔ لائبہ اسے کہنے لگی، ارے کہاں بھاگ رہی ہو، بس تھوڑی سی رہتی ہے۔ پھر اچانک سے جب اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اسکیچ بک لے لی، اس کی بنائی گئی پینٹنگ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، بہت سی غلطیاں ہیں تمہاری۔ کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، یہ دیکھو، ناک ایسے نہیں بناتے، کبھی بھی صحیح نہیں بنتا۔ آنکھیں بھی تم نے چھوٹی اور بڑی کر دی ہیں۔ میں نے اسے بیسک غلطیاں ہی بتائی تھی جس سے وہ تھوڑی سی مجھ سے متاثر ہوئی۔ کہنے لگی، مجھے بس شوق ہے اس لیے کر لیتی ہوں، میں نے باقاعدہ کلاسز نہیں لی ہیں۔ میں نے کہا، میں نے بھی نہیں لی، لیکن میں بہت اچھی پینٹنگ کرتا ہوں، تم چاہو تو تمہیں سکھا بھی سکتا ہوں۔ کہنے لگی، نہیں، امی کی آپ سے بہت لڑائی ہوئی ہے، انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ میں آپ کے کمرے میں نہ جاؤں۔ میں نے کہا، پھپھو سے چھپ کر آ جایا کرو۔ کہنے لگی، نہیں، آپ نے میرا ہاتھ اس دن بہت زور سے پکڑا تھا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، آئندہ تم سے آرام سے بات کروں گا، تمہیں پینٹنگ بھی سکھا دوں گا۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی۔ کہنے لگی، سچ کہہ رہے ہیں، مجھے آپ اپنے جیسی پینٹنگ سکھائیں گے؟ میں نے کہا، ضرور، کل سے تم چھپ چھپا کے اوپر آ جایا کرو، بس میں 5 بجے تک آفس میں ہوتا ہوں، 6 بجے گھر آ جاتا ہوں، اس کے بعد کہیں نہیں جاتا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ مجھ سے تقریباً 8 سال چھوٹی تھی، تھوڑی سی بے وقوف بھی تھی اور خوبصورت بلا کی تھی۔ میں اچھا انسان نہیں تھا کہ اسے پینٹنگ سکھانے کے لیے بلا رہا تھا۔ میرا مقصد پھپھو کو منہ توڑ جواب دینا تھا جو ان کی اکلوتی بیٹی سے ہی دے سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے لائبہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ 7 بجے وہ کمرے میں آ جاتی تھی کیونکہ اس وقت پھپھو ٹی وی پر ڈرامے دیکھ رہی ہوتی تھی اور انہیں ڈرامے دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ سبھی چچیاں پھپھو مل کر ڈرامہ دیکھتی تھیں، ساتھ میں چائے سے لطف اندوز بھی ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کو اسکیچنگ کے بیسک کچھ رولز سمجھائے۔ وہ بہت جلدی پک کر گئی کیونکہ اسے شوق بھی تھا۔ ایک بار میں نے اپنے کینوس پر سفید شیٹ لگا کر اسے کرسی پر بٹھایا۔ میں نے کہا کہ آج یہاں پر پینٹنگ کرو۔ کہنے لگی، کیا کروں؟ میں نے کہا کہ جو کچھ تمہارے دماغ میں ہے اسے تصویر میں اتارو۔ کہنے لگی، میرے دماغ میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جو سامنے ہے اسے اتار لو۔ سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں نہیں ہوں کیا؟ مجھے بنانے کی کوشش کرو۔ یہ سن کر وہ نظریں جھکا گئی۔ میں نے کہا، بہت ہینڈسم قسم کا نوجوان ہوں میں، بہت سی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، یقین جانو میری پینٹنگ کر کے تمہیں برا محسوس نہیں ہوگا۔ شرماتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ تو آپ ہیں، لیکن میری پینٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے، اگر ذرا سی آنکھ ناک منہ غلط بن گیا تو آپ تو مجھے ڈانٹیں گے۔ میں نے کہا، نہیں بنے گا، میں ہوں نا۔ میں نے اپنی تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھ دی اور خود کرسی پر بالکل اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پینسل پکڑی اور اس تصویر کے مطابق اسکیچنگ کرنے لگی۔ میں نے پیچھے سے کھسک کر اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ کم کیا۔ میرا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تھا، لیکن رخسار میری رخسار سے جا ملتا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا جس میں اس نے پینسل پکڑی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح سے نروس ہوئی اور اس کے ہاتھ سمیٹ کر میں نے پینسل پکڑی اور سامنے کینوس پر اپنا ہی اسکیچ بنانے لگا۔ میرے ہونٹ بالکل اس کے کان کے پاس تھے۔ میں گھمبیر اور مخمور لہجے میں اسے بتانے لگا کہ دیکھو، ایسے نہیں، ایسے کرتے ہیں، پینسل کو یوں پکڑتے ہیں، اسکیچ کو اس طرح سے کھینچتے ہیں۔ اس نے اس وقت ہاف بازو کی قمیض پہن رکھی تھی، میں نے بھی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میرے بازو اس کے بازو کے ساتھ بالکل مست تھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب سی ہونے لگیں۔ یقیناً دل کی دھڑکنوں کا بھی یہی حال تھا۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہلکا ہلکا کپ کپا رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے لائبہ، کانپ کیوں رہی ہو؟ دیکھو، اگر تمہارے ہاتھ کانپیں گے تو تم ایسی پینٹنگ بناؤ گی۔ میں نے اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط کی تھی۔ میرے ہونٹ بالکل اس کے کان کی لو تک پہنچ گئے تھے۔ میری قربت اس کے اندر کی حالت کو بے ترتیب کر رہی تھی اور میں یہی چاہتا تھا۔ میں نے کہا، بس تمہیں میری تصویر نہیں بنانی چاہیے، تمہیں تو اپنی تصویر بنانی چاہیے۔ خدا کی بے حد حسین تخلیق ہو تم۔ میں نے وہی جملے دہرانے شروع کیے جس سے لڑکے لڑکیوں کے دل کے بے حد قریب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی تعریف۔ میں نے اس کی تعریف کرنی شروع کی۔
میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو. تمہیں پہلی بار دیکھ کر میں تمہیں دیکھتا رہ گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں پھپھو کو میں کیوں برا لگتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا اور میں اس سے پیچھے ہٹ گیا. پھر اس کے برابر دوسری کرسی پر بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا تمہیں بھی لگتا ہے میں برا انسان ہوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. کہنے لگی مجھے تو آپ بہت اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا واقعی میں تمہیں بہت اچھا لگتا ہوں؟ میرے اس طرح سوال پوچھنے پر وہ گھبرائی. کہنے لگی میرا مطلب ہے میں مما کی طرح نہیں سوچتی. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے اسے کہا کہ کل آنا، باقی کا تمہیں کل سکھاؤں گا. کہنے لگی ٹھیک ہے. تیزی سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی اور میرے چہرے پر خباثت سے بھری مسکراہٹ پھیلی تھی. میرا پہلا تیر بالکل نشانے پر جا کر لگا تھا. مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب وہ میری محبت میں پاگل ہو جائے اور اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو جائے. میں پھپھو کو بہت بری شکست دینا چاہتا تھا. نہ مجھے لائبہ کے حسن سے کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی لائبہ سے محبت تھی. پوری رات بیٹھ کر میں نے اپنی نیند خراب کر کے لائبہ کی تصویر بنائی تھی اور بہت خوبصورت بنائی تھی. میں چاہتا تھا کہ کل جب وہ میرے کمرے میں آئے اپنی تصویر دیکھ کر میری اور بھی دیوانی ہو جائے، اور یہی ہوا. صبح 2 گھنٹے کی نیند کر کے میں آفس چلا گیا. جب واپس آیا تو پورے 7 بجے لائبہ چھپتے چھپاتے میرے کمرے میں پہنچی. میں اس وقت اس کی تصویر کو آخری ٹچ دے رہا تھا. اپنی تصویر دیکھ کر وہ بے تحاشا خوش تھی. کہنے لگی آپ نے میری تصویر بنائی ہے، کتنی خوبصورت ہے. میں نے کہا ہے تو، لیکن تم سے زیادہ نہیں. وہ کہنے لگی سیف بھائی بہت خوبصورت تصویر بنائی ہے، مجھے تو لگ رہا ہے میں تصویر سے باہر نکل آؤں گی اور باتیں کرنے لگوں گی. وہ بڑی خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اپنی تصویر کو دیکھ رہی تھی. میں نے کہا لائبہ ایک بات کہوں، مانو گی؟ کہنے لگی ہاں کہیے نا، کیوں نہیں مانوں گی. میں نے کہا بھائی مت کہا کرو. یہ بات سن کر وہ ایک پل تو مجھے دیکھتی رہی، پھر کچھ نروس ہونے لگی کیونکہ میں اپنی بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اسے احساس دلا رہا تھا کہ میں اسے کن نظروں سے دیکھنے لگا ہوں. آپ مجھ سے کافی بڑے ہیں. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہنے لگی پھر بھائی نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ میں نے کہا سیف کہا کرو. کہنے لگی عجیب لگتا ہے. میں نے کہا 2-4 بار کہو گی تو عادت ہو جائے گی تمہیں، اور پھر یہ سوچو کہ مجھے اچھا لگتا ہے. میں تمہارے منہ سے صرف اپنا نام سننا چاہتا ہوں. میں اسے پھر پینٹنگ سکھانے لگا. پینٹنگ سکھانے کے بہانے میں اس سے قریب ہونے لگتا تھا، اس کی تعریفیں کرنے لگتا، کبھی اس کی آنکھوں کی، کبھی بالوں کی. بس وہ میرے جال میں پھنستی چلی جا رہی تھی. اب تو اس کا یہ حال تھا کہ رات بھر جاگ کر اس نے میری تصویر بنائی. جب اگلے روز چھپا کر اپنی اسکیچ بک سے میری تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا بنا میری تصویر دیکھے تم نے کیسے مجھے اسکیچ کر لیا؟ کہنے لگی آپ تو میری آنکھوں میں ہر وقت رہتے ہیں، مجھے تصویر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. میں اپنے مشن میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا. میں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ میں تمہاری آنکھوں میں اتنا پرفیکٹ سا اتر گیا. میری بات پر مسکرانے لگی. کہنے لگی بس ایسے ہی مجھے اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا لائبہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں. میری بات سن کر وہ پھر سے نروس ہونے لگی. میں نے کہا تمہارے بغیر رہنا مشکل لگتا ہے، کہو تو پھپھو سے تمہارے رشتے کی بات کروں. کہنے لگی مما تو پھر بھی آپ کو پسند نہیں کریں گی. میں نے کہا پھر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں تو مر جاؤں گا تمہارے بغیر. میرا یہ کہنا تھا اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. کہنے لگی ایسا مت کہیں. میں نے کہا اپنی ماں کو میرے لیے راضی کرنے کی کوشش کرو، بہت مشکل ہے تمہارے بغیر رہنا. یہ کہہ کر میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ میرا ہاتھ چھڑا کر کمرے سے شرماتے ہوئے بھاگ گئی. بس میں یہی چاہتا تھا. لیکن چند دن کے بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی اس نے تو میرا سارا پلان چوپٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ بڑے چچا نے اپنے بیٹے کے لیے لائبہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا اور میری پھپھو نے رضامندی بھی دے دی تھی، بلکہ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں. لائبہ نے روتے ہوئے مجھے بتایا. میں نے مصنوعی غصہ دکھایا. میں نے کہا تم کر سکتی ہو عادل سے شادی، وہ کسی سے بھی شادی کر لیتی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا.
جن رویوں کو میں نے آج تک دیکھا تھا میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ کہنے لگی نہیں کر سکتی، آپ کے علاوہ اور کسی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا تم صرف سوچ نہیں سکتی اور میں سچ مچ مر جاؤں گا لائبہ، مر جاؤں گا، اور تم مجھے نہیں ملی تو۔ میں نے وہی ڈائلاگز بولنا شروع کیے تھے جو کہ اکثر عاشق بولتے ہیں اور لڑکیوں سے اپنی بات منواتے ہیں۔ جان تو لائبہ کی اس وقت نکلی جب منگنی کے بجائے نکاح کی بات ہوئی۔ کہنے لگی میں آج اس سے نکاح نہیں کر سکتی، میں نے مما کو منع بھی کیا ہے کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے، لیکن وہ مجھے ڈانٹتی ہیں، کہتی ہیں تمہیں نہیں پتا عادل بہت اچھا لڑکا ہے، اپنے باپ کا سارا بزنس اس نے سنبھال رکھا ہے، تم بہت خوش رہو گی۔ میں نے کہا ہاں تم بہت خوش رہو گی عادل کے ساتھ، جس دن تمہارا نکاح ہوگا میری میت اٹھا کر لے جاتا ہوا تم خود دیکھ لو گی۔ کہنے لگی سیف آپ کیا سمجھتے ہو، کیا یہ سب میری مرضی سے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تم اتنی کمزور نہیں ہو، 19 سال کی ہو گئی ہو، اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی کیا کر سکتی ہوں آپ بتائیں، آپ جو کہیں گے وہی کر لوں گی۔ میں نے کہا مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا بس یہی تھی تمہاری محبت جو نظریں چرا رہی ہے۔ دیکھو میری طرف دیکھ کر اپنے دل سے پوچھو کیا تم میرے بغیر رہ لو گی؟ دیکھو مجھ سے نکاح کرنے کے بعد پھپھو تمہارا نکاح کسی اور سے نہیں کر سکتی، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس ایک بار تم مجھ سے نکاح کر لو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ میں کہہ دوں گا کہ میں لائبہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور جتنا حق عادل کا اس گھر پر ہے میرا بھی ہے۔ میں نے کہا اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا نا لائبہ تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں، ورنہ تم محبت کے لیے اتنی قربانی دے دیتی۔ لیکن یاد رکھنا میں تمہیں محبت ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ جس دن تمہارا عادل سے نکاح ہوگا اس دن میں اپنی جان لے لوں گا۔ یہ سن کر پہلی بار وہ میرے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ کہنے لگی میں بھی زہر کھا لوں گی لیکن آپ کے سوا کسی کی نہیں ہوں گی۔ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا، میں بھی مر جاؤں گا تم بھی مر جاؤ گی، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم بہادر بن کر مجھ سے نکاح کرو اور اپنی ماں کے سامنے میری محبت کا اعتراف کرو۔ بڑا سمجھانا بجھانا پڑا تھا اسے، پھر جا کر وہ مانی تھی۔ جس دن عادل سے اس کا نکاح کا فنکشن تھا وہ پارلر چلی گئی۔ ہمارا یہی پلان تھا، مجھے اسے وہیں سے پک کرنا تھا۔ نکاح کی تیاری میں بھی کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ لائبہ کو کوئی اور لینے آتا میں لائبہ کو پارلر سے لینے چلا گیا۔ وہ بالکل دلہن بنی ہوئی تھی۔ آج میں نے دوست سے گاڑی ادھار مانگی تھی کیونکہ میرے پاس تو صرف موٹر سائیکل ہی تھی۔ سیدھا نکاح خوان کے پاس پہنچے۔ وہاں میرے آفس کے کچھ کولیگز بھی تھے، ان کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت بھی وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، ڈر رہی تھی، لیکن میری محبت کے آگے اس نے انکار نہیں کیا۔ نکاح ہونے کے بعد میں اسے گھر لے جانے لگا۔ کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے پارلر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا نہیں، جب قدم اٹھا لیا ہے تو اعتراف بھی کریں گے، گھبراتی کیوں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ سب کے ہوش اس وقت اڑے جب لائبہ دلہن بنی میرے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ سبھی رات کے فنکشن کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ پورے لاؤنج کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، بہت اچھی ارینجمنٹ کی گئی تھی، بلکہ ابھی تو ہو رہی تھی۔ سبھی لوگ لاؤنج میں تھے جب میں پورے حق سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے سب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھپھو کا رنگ تو لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ کہنے لگی لائبہ تم کہاں گئی تھی، پارلر میں کیوں نہیں تھی، اور اس کمینے کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کمینہ نہیں، گندی نالی کا کیڑا، پلیز، میری رگوں میں گندی ماں کا خون گردش کر رہا ہے، آج اسی کا رنگ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ کہنے لگی کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ پھر لائبہ سے کہنے لگی تم اس کے پاس کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے کہا یہ یہیں کھڑی رہے گی کیونکہ لائبہ مجھ سے نکاح کر چکی ہے، وہ بھی اپنے ہوش و حواس میں۔ یہ سننا تھا کہ سب کے ہوش اڑے۔ میرا مقصد لائبہ کے ساتھ نہ تو شادی کرنے کا تھا نہ شادی کو نبھانے کا، کیونکہ میرے لیے وہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی، مجھے تو بس پھپھو سے بدلہ لینا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ نہ اسے اپناؤں گا نہ اسے چھوڑوں گا، بس میرے نام پر بیٹھی رہے گی۔
وہ بھی اپنی ماں کے گھر۔ جب اس کی ماں اسے یوں بے بس دیکھے گی تو مجھے بڑا سکون ملے گا، میں یہی چاہتا تھا۔ پھپھو تو یہ سن کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ لائبہ نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی، اور میں مسکراتا ہوا سیڑھیوں کا زینہ چڑھ گیا۔